جذبہ حب نبیوں جان ساری کر عطا، شاہ نثار الحق نثار مصطفیٰ کے واسطے، شاد کر کونین میں بغیر ندیم قادری، ہر ندامت سے بچا اس رہنما کے واسطے۔ تو ولی ایسا نہیں ہوتا بھائی، تصوف یہ نہیں ہوتا، ڈھونگ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، لوگ پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا آپ نے ایک مدت تک آپ کی خدمت کی اور تصوف پڑھتے رہے، میں نے بھی چاہا تھا کہ یہاں شروع کروں، لیکن کس کو شروع کروں، کیسے شروع کروں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ورنہ میرا ارادہ اب جو میں نے بیان گزشتہ شروع کیا آج تو حضور غوث اعظم کی نسبت سے ہی کر رہا ہوں، تو میرا ارادہ یہی تھا میں تصوف پر کچھ بیان شروع کروں، سمجھاؤں لوگوں کو تصوف کہتے ہیں اس کو، لیکن پھر کیا ادارہ تبدیل ہو گیا، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، پہلے یہ جب اس اسٹیج پر پہنچ جائیں گے زندگی بخیر تو پھر اس کی بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور طریقت اور سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے، یہ حوالہ بھی قلائد الجوائر کا ہے۔ طریقت اپنے نفس کی اپنے من کی نہیں ہوتی، لوگ آج کل یہ کہہ کے جان چھوڑا لیتے ہیں نا، ہم شریعت والے نہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ ارے شریعت کی کڑی پابندی کا نام طریقت ہے، رسول اللہ کی طریقت شریعت کی کڑی پابندی ہے، اور طریقت وہی رسول اللہ کی ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ لے کے چلے اسی طریقت کو آگے بڑھا ہے، کوئی نئی طریقت تھوڑی ہے، کیونکہ شریعت کی اوپننگ کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنے عمل سے عمل کر کے دکھایا، وہی تو کی نا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، فرمایا میرے آقا نے میری امت میں دین اپنی اصل حالت میں میرے سامنے، میرے اصحاب کے سامنے اور تابعین کے سامنے اور تبع تابعین کے سامنے تک رہے گا، اس کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی، اور بدلتے بدلتے دیکھو آج کیا حال ہو گیا، لوگ حقیقت سننا بھی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات میری یاد رکھو کہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑو، دامن پکڑو تو حقیقت جاننے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے، کھیل تماشے کے لیے نہیں، ڈگڈگی بجانے کے لیے نہیں، حقیقت کو جانو اور سمجھو۔ پھر کیا علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے کے بعد حضور غوث اعظم ریاضت اور مجاہدے میں مشغول ہو گئے، اور مجاہدے اور مراقبے کیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، بالکل نہیں پہچانتے تھے لوگ، اور نہ میں لوگوں سے آشنا تھا زیادہ۔ 40 سال تک مجاہدوں میں مصروف رہے۔ ان مجاہدات کے درمیان یا دوران کئی بار شیطان نے آپ پر حملہ کیا، لیکن ہمیشہ ناکام اور ذلیل رہا۔ ایک مرتبہ ایسے میدان میں پہنچ گئے جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب آپ پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا تو کیا دیکھا کہ اچانک آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور اس سے بارش برسنے لگی، جس سے آپ سیراب ہوئے۔ پھر ایک دم ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، سنیے گا، میں تیرا رب ہوں، تو میرا مقبول بندہ ہے، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کی شر سے۔ فرمایا مردود تو دور ہو جا۔ ایک دم روشنی غائب ہو گئی اور آواز آئی، اے عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ دیکھو پختگی، اللہ پر کامل یقین اور توکل،
ابھی شروع میں نے ایک بات بتائی تھی نا، گھمنڈی ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں. جب کوئی منصب، کوئی عہدہ، کچھ مل جائے تو کیا فرماتے ہیں حضور غوث اعظم؟ فرماتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ابلیس آج تجھ کو تیرے علم میں بچا لیا، ورنہ 70 اولیاء کو میں نے اسی طرح گمراہ کیا ہے. 70 اولیاء کو میں نے اسی طرح سے، جو اللہ کے مقبول بندے تھے اور ولی تھے لیکن نہ سمجھ سکے، اسی طرح میں نے گمراہ کر دیا. آپ نے فرمایا پھر جاتے ہوئے مجھ پر حملہ کر رہا ہے، باز نہیں آیا، ابھی بھی حملہ کر رہا ہے. مجھے میرے علم میں نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے بچایا. اور آج کل کا کوئی ہوتا اگر جیسے آج کل 2 نمبر گھوم رہا ہے، ہاں یہ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، کہ ذاتی طور پر دشمنی نہیں ہے، لیکن حقیقت اس وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ لوگوں کسی ایسے بندے نے نہ پھنس جانا جو چڑیا کا بندہ ہو اور پتہ چلا گائے پھنس گئی اس میں. سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو کسی ایسے بندے میں نہ پھنس جانا. فرمایا آپ نے. اور آج کل کا کوئی ہوتا تو الٹی کلا بازی لگاتا اور مریدوں کو کہتا تمام حرام چیزیں حلال ہو گئی. بھائی دیکھو غیب سے آواز آئی ہے، ایسا دھوکہ ہوتا ہے. کیونکہ اب ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سود لینے سے ممانعت آئی ہے، دینے کی ممانعت تھوڑی ہے. دینے والا تو مجبوراً دے رہا ہے. آپ قرآن کے کانٹیکس میں دکھائیں. کیوں قرآن میں یہ اگر لکھا ہو کہ سود کا دینا منع ہے، لینا منع ہے، میں نے کہا واہ، تمہیں قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے سور کا گوشت اور بہتا خون حرام ہے، لیکن سور کی سری اور پائے تو حرام کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے، تو کیا وہ کھانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. میں آپ سے بات، میں نے کہا بیوقوف مت بناؤ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. سرکار کی حدیث موجود ہے، اس میں پھر وہ موکل کی الگ تعریف کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ اپنے لیے راہیں نکلنے والی بات ہے صرف، کیونکہ میں نے کہا اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، سرکار کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اسی سے فقہ بنی. تو بات یہ ہے کہ جو سمجھنا چاہے گا سب سمجھ لیتا ہے، اور جو اپنا مطلب نکالنا چاہے گا تو وہ ایسے ہی ہیلے بہانے کرتا ہے. بہرحال اللہ ہم پر رحم فرمائے. کہ اب شریعت کی پابندی کہتا وہ ختم ہو چکی ہے، جو چاہو کرو. آج کل کے بناوٹی لوگوں کا یہی حال ہے، کام شیطانوں والے اور نام رکھ لیا ولی. مولانا روم فرماتے ہیں کار شیطان می کنت نامش ولی، کار شیطان می کنت نامش ولی، گر ولی ای است لعنت بر ولی. فارسی. بعض پیر اپنی مرودنیوں کے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا کام کرتے ہیں اور نام ولی رکھ لیا ہے، اگر ولی یہ ہوتے ہیں تو ایسے ولی پر لعنت ہو. مولانا رومی فرماتے ہیں بعض پیر اپنی مرودیوں میں بے پردہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بالکل مقصد بے حجاب بیٹھ جاتے ہیں، مرودیوں سے پیر دباتے ہیں. ایسا مشاہدہ ہے. ان کے گال تھپتھپاتے ہیں، بلکہ اب تو گلے تک ملنے والے نوبت آ گئی. میں نے دیکھا لا حول ولا قوت، ایک ویڈیو دکھائی مجھے کسی نے اسی پر، بڑا وہ تصویر لگی ہوئی، وہ پیر بنا گھوم رہا ہے، چاہے پلے درجے کا، گلے مل رہے ہیں، ان کے گال تھپتھپا رہا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے ویڈیو دیکھی. لوگ گھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، کلیہ بنائے ہوئے کہ اسلامی ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اسلام ایسا درس نہیں دیتا. سراسر گمراہی ہے، کلم کلا گمراہی ہے. اور یہ باتیں خلاف شرع ہیں ساری. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لامسو ایدی النساء، طبرانی کی حدیث ہے. حدیث نمبر بتا دوں 342. سرکار فرما رہے ہیں میں اجنبی عورتوں
کے ہاتھ نہیں چھوتا. سرکار فرما رہے ہیں تو تم کون سی طریقت لے کے آ رہے بھائی جس میں گلے ملنا بھی جائز ہو گیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ولا واللہ ما مست ید رسول اللہ یدا امرات قط غیر انہو یبایعہن بکلامی. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کی قسم عورتوں سے بیعت لیتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو دوستو زندگی اسلام کے مطابق گزارو. اگر جس کی رہنمائی میں تم چل رہے ہو اسلام کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، بلا تردد چھوڑ دو، کیونکہ جواب تو تمہیں اللہ کو دینا ہے. قطعاً چھوڑ دو اس کو. لیکن تم یہ جانتے ہو کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، اپنے نفس سے اس کو اسلام کے خلاف نہیں کر دینا کہ اگر وہ اسلام کے خلاف نہ ہو اور تمہیں علم نہ ہو، تم نہ جانتے ہو، پھر وہ کام کر گزرو. تو ایسے لوگ جو دھوکے باز ہیں، یعنی کہ کیا کہیں گے ان کو دھوکے باز کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نوسر باز بھی کہتے ہیں. یہ نوسر بازی ہوئی ایمان چھیننے والے. یقیناً یہ جہنم میں ہے اور جو بھی ان کو پکڑ لے گا وہ اس کو جہنم کی طرف ہی گائیڈ کریں گے، ادھر ہی لے جائیں گے. اس چیز کو سمجھنی چاہیے. ہمیں تو اسلام کی پیروی کرنے کے لیے رہنمائی چاہیے. تو ایسے رہنما چاہیے جو خود بھی اسلام کے معاملات جانتے ہوں اور اسلام کے مطابق بتاتے ہوں. اب ایک بات اور عرض کر دوں، کیا حضور غوث اعظم غیر مقلد تھے؟ چاروں ائمہ سے کسی کی تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جو وہاب نجدی کے ماننے والے ہیں وہ کسی بھی ائمہ میں سے، چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ غیر مقلد ہیں. لیکن حضور غوث اعظم غیر مقلد نہیں تھے. اب یہ بات آپ کو بتا دوں، آپ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے اور آمین بالجہر کہتے تھے، زور سے کہتے تھے حضور غوث اعظم. میں پھر وہی بات کرتا ہوں، بات ہوتی ہے بنیادی عقیدے کی، طریقہ کار کی بات نہیں ہوتی کہ بنیادی عقیدہ کیا ہے. تو جس کا بھی بنیادی عقیدہ صحیح ہے وہ سب اہل سنت و جماعت ہے. جس کا بھی بنیادی عقیدہ درست ہے سب اہل سنت و جماعت ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار رفع یدین کر کے نماز پڑھنا اور آمین بالجہر کرنا. مجتہد ہیں، چاروں ائمہ میں سے آپ ہیں. پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد امام احمد بن حنبل، ان کے بعد امام مالک. امام احمد بن حنبل کا دور ہے اور بادشاہ ہے حنبلی. احمد بن حنبل کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کا دور ہے. خلیفہ وقت کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن کیا ہے کہتا تھا، وہ ہے نہیں، کیونکہ قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے. تو خالق کا کلام مخلوق تو ہوگا نہیں. یہ ایک اور مسئلہ سمجھا دوں آج آپ کو. جب کسی صفت کا تعلق موصوف سے ہوتا ہے، جب موصوف کو فنا نہیں ہے تو صفت کو بھی فنا نہیں ہے.
ہے نا. تو قرآن مجید کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ تو کبھی فنا نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا فنا. تو پھر اگر صفت کو مخلوق مان لیا جائے تو اس کا مقصد اللہ کی صفت فنا ہو جائے گی؟ ایسا نہیں. تو اس پر بڑی بحث. امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. خلیفہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی, وہ جاہل تھا, اسے قرآن کی عظمت اور شان کا کیا پتا. امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. نہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات مخلوق ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہے. جیسے اللہ کی ذات کو فنا نہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی فنا نہیں. آپ نے حق بات خلیفہ وقت کے سامنے کہہ دی, آپ کو سزا دی گئی, آپ کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور جسم پر کوڑے مارے گئے جن میں کیلیں لگی ہوئی تھی, میخیں کیلیں لگی ہوئی تھی. جس وقت آپ پر وہ پڑتی تکلیف ہوتی, خون نکلنے لگتا جسم سے. جلاد آپ کو کوڑے مار رہا تھا اور قرآن کی عظمت و شان کو آپ بلند کرنے والے امام احمد بن حنبل تھے. اسی حالت میں آپ کی شہادت ہو گئی, اسی حالت میں آپ شہید کر دیے گئے. تو چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اللہ والے ہیں. وقت پون گھنٹہ گزر گیا, بس 15 منٹ بعد انشاءاللہ بیان مکمل کر دوں گا. موجودہ آج کا بیان آپ فرماتے ہیں کہ میں اہل عجم میں سے ہوں, میں عربی اللسان نہیں ہوں. مجھے حکم ہوا کہ تبلیغ دین کروں اہل عرب کی طرف. تو آپ نے کہا میں تو اجمی ہوں, فصیح اللسان نہیں ہوں. یہ تو بڑے بڑے فصحاء عرب کے, ان کے سامنے کیسے. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو کہا بیٹا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو 7 مرتبہ سرکار نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے, 6 مرتبہ آپ نے بھی ڈالا. تو اس کے بعد آپ نے کہا آپ نے 7 مرتبہ, بولے وہ سرکار ہیں بھائی. بہرحال بولے جب میری آنکھ کھلی تو اللہ نے علم کے خزانے روشن کر دیے میرے سامنے. امام جوزی اسی زمانے میں تھے, بڑا نام ہے, بہت بڑے عالم ہیں عرب کے, تفسیر کے بڑے ماہر. جب پتہ چلا حضور غوث اعظم کے متعلق تو پہنچ گئے آپ کے. ایک آیت کی تفسیر آپ نے بیان کی, ایک طریقے سے, دوسرے طریقے سے, تیسرے طریقے سے. تفسیر ہوتی ہے تفسیر عالمانہ, تفسیر حاکمانہ یعنی حکمت والی, اور تفسیر صوفیانہ. بہت ساری تفسیریں ہوتی ہیں. 10 طریقے سے تو تفسیر بیان کی میں سمجھتا تھا. جب 11ویں بیان کی تھی میں نے کہا 12ویں, وہ ایک آیت کی 40 طرح سے تفسیر بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً یہ آپ سمجھ گئے کہنے لگے یہ دنیا کا سیکھا ہوا علم نہیں ہے. یقیناً علم لدنی کے ذریعے یہ علم دیا گیا ہے. اور یہی ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے, جب وہ قرآن کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو بڑے بڑے علماء سر پکڑ لیں گے, ارے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے قرآن میں یہ بھی موجود ہے, یہ بھی موجود ہے, یہ بھی موجود ہے. کیونکہ ان کو بھی رب پڑھائے گا, انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی. ایک رات میں پورا علم اللہ انہیں سکھا دے گا, اتنا سینہ کشادہ اور روشن کر دے گا. یعنی جتنا بڑا ولی اتنا بڑا عالم. اگر ولایت میں آپ کی مثال نہیں ملتی تو علم میں بھی آپ کی مثال نہیں ملتی. وہ جو پہنچا دیں حضور غوث اعظم جب واز فرماتے تھے تو بہت خلق خدا واز سننے آتی تھی.
اب کچھ کرامتیں بتا دوں لوگوں سے، کیونکہ کرامت کے بغیر تو مزہ نہیں آتا لوگوں کو ہمارے، کرامت تو بتانا ضروری ہے۔ حالانکہ کوئی ولی بھی جو صحیح ولی ہوگا کبھی بھی کرامت پہ ناز نہیں کرے گا اور کرامت دکھانے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، وہ صادر ہو جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم موجود تھے، مسجد کے خادم نے آپ سے کہا کہ حضور کل افطاری میرے ساتھ کر لیجئے گا۔ آپ نے اس کی دعوت قبول کی۔ اس کے بعد مدرسہ جو تھا آپ کا، اس مدرسے کے بچوں نے کہا حضور ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، کل افطار کی دعوت آپ نے قبول کر لی۔ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے بھی کہا کہ حضور ہماری طرف سے کل افطاری کی دعوت قبول کر لیں۔ اگلے دن جمعۃ الوداع تھا، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تھی، ان کی بھی قبول کر لی۔ 70 جگہوں سے آپ کو دعوت ہے حضور غوث اعظم کو۔ ابدال میں یہ طاقت ہوتی ہے تو آپ تو خیر غوثیت یا فردیت کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ قطب الاقطاب بیک وقت دنیا میں یہ ابھی موضوع نہیں ہے، کبھی اس پر بیان کروں گا۔ 2 قطب ہوتے ہیں، ایک شمالی ایک جنوبی، ان کے اوپر ایک قطب ہوتا ہے قطب الاقطاب جو حضور غوث اعظم تھے، اور امام مہدی تک وہی رہیں گے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر آپ ان کو یہ ٹرانسفر کریں گے۔ اس درجے کا قطب کوئی نہیں ہوتا، ہوتے ہیں ابھی بھی قطب، حضور غوث اعظم کے درجے کا نہیں۔ وہ قطبیت ان کو ٹرانسفر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، ہر دور میں پھر وہ بیان ہٹ جائے گا بالکل، طبیعت باندھنے میں 50 منٹ لگ گئے۔ تو سب نے دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن جمعۃ الوداع تھا، مسجد کا خادم بڑا خوش کہ اتنی بڑی ہستی نے میری دعوت، خادم اور اتنی بڑی ہستی نے تکبر نہیں تھا نا، دعوت قبول کی۔ تو وہ تذکرہ کرنے لگا مدرسے سے، کل میرے مدرسے والے بچے کہنے نہیں بھائی ہمارے یہاں قبول کی، ہمارے یہاں افطار کی ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے نہیں ہمارے ساتھ افطار کی۔ تو کچھ صاحبان اور جو تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی ہمارے ساتھ افطار کی۔ ایک مسئلہ پڑ گیا، سب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ افطار کی۔ تو چلو بولے انہیں سے چل کے پوچھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے پاس گئے اور کہا کہ حضور، خادم نے سب سے پہلے کہا آپ نے کل میرے ساتھ افطار کیا؟ کہنے ہاں۔ مدرسے والوں نے کہا آپ نے تو ہمارے ساتھ کی؟ کہنے ہاں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں دوسرے جو تھے، آپ نے تو ہمارے ساتھ کی؟ کہنے ہاں۔ سب کو ہاں کا جواب دیا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سر کا تاج، میری آنکھوں کا تاج، فرماتے ہیں کہ کیا فرمایا، سمجھایا دیکھو آسمان کا سورج ایک ہے، سورج افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ بتاؤ مجھے، انسان افضل ہے۔ انہیں ایک سورج میں کروڑوں لوگوں کو بیک وقت نظر آتا ہے، جب سورج دوپہر میں اوپر بالکل کھڑا ہو جائے تو دنیا میں سے دیکھے سب اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ سورج کی روشنی مجھے مستفید کر رہی ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے نا کہ سورج کی روشنی مجھے مستفید کر رہی ہے۔ تو کہا جب ایک سورج کروڑوں لوگوں کو مستفید، اربوں لوگوں کو بلکہ اب تو مستفید کر سکتا ہے، تو کیا میں 70 جگہ جا کے وہ نہیں کر سکتا؟ تو ایسا ہوتا ہے۔ جسم کے 2 حصے میں نے بتایا، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو پھر وہ پرواز کی طاقت ہوتی ہے بیک وقت، کئی جگہ موجود، اور اس میں کوئی شرک یا اس کی بات بھی نہیں۔ اب یہاں سے بھی شرک کی بیک کو نہیں ہو رہی ہے کہ کئی جگہ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت یہاں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تو واحد ہے۔ تو اگر یہ صفت آ جائے تو کسی قسم کا مقابلہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پرواز کی طاقت اب دالوں میں ہوتی، شروع میں نہیں ہوتی۔ چلو اچھا، حضور غوث اعظم، عیسائی پادری کا بتا دوں، آج کل یہ لوگ بڑے چکر چلا رہے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک عیسائی پادری بغداد میں آیا اور اس نے اسلام پر حملے شروع کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات مبارکہ پر بھی حملے شروع کر دیے۔
خلیفہ وقت کو کہا کہ مسلمان علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. خلیفہ وقت کو کہا مسلمان علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. خلیفہ نے اجازت دے دی. اعلان ہو گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے. عیسائی پادری نے تقریر شروع کی, لوگ تقریر سنتے رہے. جس وقت اس نے دیکھا کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور میری تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں, ہر ایک کی تقریر سے متاثر بھی نہیں ہو رہا. ظاہر ہے عیسائی پادری تھا, انجیل کا علم رکھتا ہوگا تو کچھ نہ کچھ انجیل تو صحیح والی بھی پڑھی ہوگی. ہو رہے ہیں تو پھر اس پادری نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی, بتانا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کا مقام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. اچھا, ہمارے لیے سارے انبیاء سر کا تاج, ہم کسی سے کوئی تقابلہ نہیں کرتے, لیکن سرکار امام الانبیاء. اب لیکن لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا. پادری نے قرآن پڑھ کر کہا کہ مسلمانوں, تمہارے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے, قرآن میں موجود ہے. تو اسی وجہ سے تو میرے نبی کی ایک حدیث ہے میرے آقا کی کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. نبی کا مقام الگ ہوتا ہے, لیکن ان کا تبلیغ کا انداز بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوگا, جس طرح سے وہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے. سمجھے میری بات؟ قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا, تو سرکار کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. بہرحال مردوں کو زندہ کیا, سب حیران اور پریشان ہو گئے. قرآن کریم میں تو کہیں ذکر نہیں, قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے, نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر. قریب تھا کہ پادری کامیاب ہو جاتا اپنے جال میں. دیکھو یہ ایسا جال لے کے آتا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کم از کم اتنا علم سیکھو کہ اپنے ایمان پر مضبوط ڈٹے رہو, اپنے ایمان پر مضبوط. اور دجال بھی اسی طرح ایمان اچک لے گا اس ستراج کے ذریعے, ڈھونگ دکھا دکھا کر, شوکے بازی دکھا دکھا کر, اور لوگ بیوقوف بن جائیں گے. اللہ اکبر. قریب تھا کہ پادری کامیاب ہو جاتا, مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو جاتا, مسلمان اسلام کا دامن چھوڑ کر عیسائی بن جاتے اور گمراہ ہو جاتے. کیونکہ یہاں تو کرامت کے شوقین بیٹھے ہوئے نا سارے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ یار ہم نے ان کو ایسے دیکھ لیا. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے ہم تو اس کو ولی مانتے ہیں جو ڈنڈی پکڑ کے مدینے پہنچا دیا. کیا ہو گیا ہے؟ اس کو ولی نہیں مانتے جو نماز کا راستہ دکھائے, اس کو ولی نہیں مانتے جو حلال اور حرام میں تمیز بتائے. ہم تو اس کو جہالت نہیں سمجھتے حقیقت کو. اس کو نہیں مانتے جو راہ نجات دلائے, اس کو نہیں مانتے جو روز معیشت کی تیاری کروائے. پتہ نہیں کیا کھیل تماشا ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت. بہرحال عنقریب کامیاب ہونے والا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ پادری فلاں چوک میں کھڑے ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے اور اسلام کی بنیاد پر حملہ کر رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کر رہا ہے. آپ نے فوراً پادری کے پاس تشریف لائے. حضور غوث اعظم کے چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی تھی, جلال, پاکیزہ لباس, نورانی چہرہ, چہرے پر روب, ولایت کا روب. اور قرآن و حدیث کے امام جب تشریف لائے تو پادری حیران ہو گیا کہ یہ کون آ گیا, اور آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مرعوب ہو گیا. حضور غوث اعظم جب پادری کے قریب آئے, فرمایا پادری کیا بات ہے؟ پادری لرزنے لگا. اس نے کہا قرآن میں حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں, کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ اس طرح سے گمراہ کر رہا. حضور غوث اعظم نے فرمایا
پادری تو نے قرآن پڑھا ضرور ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو نے قرآن پڑھا ضرور ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. قرآن پڑھنا اور ہے اور قرآن کا سمجھنا اور ہے. قرآن کو سمجھنا ولیوں کی شان ہے اور علماء اسلام کی شان کا کام ہے. پادری تم یہ بتاؤ تمہارے اندر کوئی ایسا پادری ہے, کوئی ایسا راہب ہے جو حضرت عیسیٰ کا غلام ہو اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں ہے ایسے, حضرت عیسیٰ کے غلام ہیں. تو کہا کوئی ایسا بھی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی مردے کو زندہ کر دے؟ لے آؤ زندہ کر دے. پادری نے کہا نہیں نہیں, یہ تو نہیں کر سکتا کوئی, ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا, یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا میں اپنے آقا کا غلام ہوں, میں اپنے آقا کا غلام ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کر دوں تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی. اچھا یہاں بھی دیکھو شرک کا شائبانی سمجھا دو. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ سب روحوں سے میثاق لیا گیا اور پھر ان کو سلا دیا گیا نیند. پھر جب دنیا میں بھیجنا ہوتا تو فرشتہ زندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے. تو آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کے حکم سے میں زندہ کر دوں تو یہاں بھی شرک کی بات ہے. بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لیکن فرشتہ برساتا ہے. بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لیکن بادل سبب بنتے ہیں. سمجھانے کی بات کروں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں, لیکن یہ خصوصیات اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے, ان کو علم عطا کر دیا. اس بات کو سمجھو, اور جب علم کے ذریعے سے اس بات کو سمجھو گے تو پھر آسان ہوگا اس پر عمل کرنا بھی, اور عقیدہ کبھی نہیں بگڑ پائے گا. یہ بات یاد رکھو, عقیدہ درست رہے گا. اللہ اکبر. جب پادری نے تو کہا کہ میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں, اگر اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کر دوں تو میرے آقا کی کیا شان ہوگی, تم اندازہ کرو. فرمایا یہ قبرستان ہے, سامنے جس قبر پر تو ہاتھ رکھتا ہے اس مردے کو میں زندہ کروں گا اپنے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا جاؤں گا جس پر. پادری حیران ہو گیا. پادری نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھ دیا, بہت پرانی تھی. حضور غوث اعظم نے فرمایا, یعنی کہ وہ دانیال علیہ السلام کے دور کی, کہا قم باذن اللہ. بہت سی جگہ قم باذنہ کا لفظ لکھا, یہ غلط ہے. قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. فرشتہ بھی یہی کہتا ہے, اٹھ اللہ کے حکم سے. قم باذنہ جس نے لکھا ہے اس نے غلطی کی ہے کہ اٹھ میرے حکم سے. وہ تو فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے حکم سے زندہ کروں گا تو قم باذنہ ہی کیوں کہوں گا. لیکن لوگ جو ہیں مبالغہ آرائی کرتے ہیں. مبالغہ آرائی میں بڑا نقصان ہے, یہ بات یاد رکھو. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ, مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. اٹھ جا. قبر شک ہو گئی اور مردہ زندہ ہو کر باہر آ گیا. جب مردہ باہر آیا پادری بھاگا مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کر. برداشت کرنا بھی تو بہت مشکل ہے, ایسا ہے نا, یہ بھی مشکل ہے. ایک تو ابھی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا, لیکن پھر کبھی سے ابھی تقریباً 8-10 سال پہلے کا. چیتے کا جگر چاہیے اور شاہین کا تجسس. چیتا بہادر ہوتا ہے نا, اور شاہین جو ہے بڑا غور و فکر کرتا ہے. تجسس ہوتا ہے کہ ہڈی جو ہے میں لے جاؤں, اس کو اڑا کے پھر پہاڑ پر چھوڑو, ٹوٹے گی, گودا گرے گا تو کھاؤں گا. وہ پادری بھاگا. مردے نے کہا قیامت تو نہیں آ گئی. حضور غوث اعظم نے فرمایا قیامت نہیں آئی, حضور کے امتی کی کرامت آئی. اللہ اکبر. جب غلامان کی یہ شان ہے, غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے, تو آقا کا مقام کیا ہوگا. کہتے ہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جو کمزور ایمان والے تھے وہ پکے مسلمان ہو گئے.
یہ کرامت دیکھ کر بہت سے یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے. سمجھ گئے؟